لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اچھے ہوں، آپ خوشحال رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے کووڈ-19 سے اور تمام ملک امراض سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے، ایمان میں بھی اور اعمال صالحات میں بھی۔ درس قرآن مجید میں لاسٹ ویک ہم لوگوں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 سے لے کر 88 تک جانا تھا، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سورہ بنی اسرائیل چل رہی ہے سلسلہ وار درس قرآن میں۔ اور آج ہم لوگ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 اور ورڈز جانیں گے، لیکن جیسا کہ معمول ہے کہ باقاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریویژن دیا جاتا ہے، تو لاسٹ ویک آپ کو ریویژن کرائیں گے، پھر باقاعدہ درس قرآن ہوگا، اور اس کے بعد یہ جو فضیلت والے ایام چل رہے ہیں یعنی عشرہ ذو الحجہ، اس کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو درس قرآن کے بعد بتائیں گے، تھوڑا سا وقت بچا کر انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ریویژن سے۔ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے جانا تھا آیت نمبر 82 سے 88 تک بنی اسرائیل کی۔ تو آیت نمبر 82 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ صرف ترجمے سے ہی کام چلائیں گے، اور ہم قرآن سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں، لیکن یہ ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر خسارے ہی میں۔ لاسٹ ویک ہم نے آپ لوگوں کو بہت تفصیل سے بتایا تھا قرآن کس طرح سے شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ وہ شفا ہے وہ دل کے امراض سے، یعنی حب مال، حب دنیا، بغض کینہ، حسد، جلن، بے چینی، بے کلی، یہ ساری چیزوں میں قرآن شفا ہے، اور نفاق میں بھی۔ اور لیکن کچھ لوگ قرآن سے نصیحت لینے کے بجائے وہ اور بھٹک جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں قرآن سے ہدایت اخذ نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اور زیادہ ہی بھٹک جاتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن اور بھٹکنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 83 میں ہے کہ اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور ہم سے کنی کترانے لگتا ہے، اور جب اس پر کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو وہ مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ لاسٹ ویک ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا نا کہ مومن کا کیا طرز عمل ہوتا ہے مسائل میں اور نعمتوں میں، اور کافر کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف ہوتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے، جو کفران نعمت کرنے والا ناشکرہ انسان ہوتا ہے، تو اس کو جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو وہ اکڑ جاتا ہے اور رب سے اور اعراض کرنے لگتا ہے، اور تکبر لاحق ہو جاتا ہے اس کو، اور جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا تو رہتا نہیں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ
ताला की तरफ से कोई भी परेशानी आ जाए तो उसको अल्लाह ताला का सहारा तो मिलता नहीं, तो वो मायूस हो जाता है। और इससे बिल्कुल बरक्स मोमिन का तर्ज अमल होता है ना। मोमिन क्या करता है कि जब भी कोई खुशहाली उसे मिलती है तो वो शुक्र से भी अल्लाह की तरफ पलटता है, और जब कोई परेशानी आती है तो सब्र से भी अल्लाह की तरफ पलटता है। आयत नंबर 84 में हम लोगों ने जाना था कि आप कह दीजिए कि हर शख्स काम करता है अपने शाकिला के मुताबिक, बस आपका रब खूब जानता है उसे जो ज़्यादा सीधे रास्ते पर है। लास्ट वीक हमने आपको शाकिला की मीनिंग बताई थी ना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्लस जेनेटिक फैक्टर्स इज इक्वल टू शाकिला। यानी शाकिला क्या होता है, इंसान के अंदर जो जेनेटिक फैक्टर है अपने पेरेंट्स से मिला है, जीन्स वो कैसी है, उसमें खैर की क्या मादा ज़्यादा है कि शर का, और फिर उसकी सराउंडिंग से जो एनवायरनमेंट से उसे मिला है वो क्या है, वह कैसी तरबियत थी, कैसा माशरा था, कैसा स्कूल था, कैसा घर था, ये सारी चीज़ से उसका पूरा एक मिजाज बनता है। तो यही वो चीज़ है जो शाकिला है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर इंसान अपने शाकिला के अंदर अंदर ही अमल करता है, और अल्लाह ही जानता है कि कौन सीधे रास्ते पर है। आयत नंबर 85 है कि और ये लोग आपसे पूछते हैं रूह के बारे में, आप फरमा दीजिए रूह मेरे रब के अम्र में से है और नहीं दिया गया है तुम्हें इल्म मगर थोड़ा सा। आपको लास्ट वीक हमने ये भी बताया था कि रूह किस किस मानों में कुरान में इस्तेमाल हुआ है। कुरान मजीद में रूह एक इंसानी अरवाह के लिए भी आता है और वही के माना में भी आता है, रूह लफ्ज़ और फरिश्ते के लिए भी। तो ये तीनों माना में आता है। थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ ये रूह का जो ताल्लुक़ है वो वही से है, और तो कुछ लोग तो इंसानी अरवाह भी, कुछ मुफस्सिरीन इसकी तफसीर करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में रूह के मुतालिक सवाल करने के जवाब में कहा आपको तो बहुत थोड़ा इल्म दिया गया, यानी इंसान को जितना भी इल्म है वो बहुत थोड़ा है और बहुत ही थोड़ा है। आयत नंबर 86 में है कि और ए नबी अगर हम चाहें तो ले जाएं इस कुरान को जो हमने वाक़ई की है आपके रब की तरफ से, फिर ना पाएंगे आप अपने लिए हमारे मुकाबले में कोई भी मददगार। आयत नंबर 87 है मगर ये तो रहमत है आपके रब की तरफ से, इसमें कोई शक नहीं कि उसका फजल आप पर बहुत बड़ा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी नेमत का याद दिलाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और फरमाया कि अगर ये हमने जो कुछ आपको कुरान दिया अगर हम चाहें तो इसको ले जाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। तो ये आपके रब का फजल और रहमत है आपके ऊपर कि हम आप पर जो वही करते हैं वो आपको याद रहती है। आयत नंबर 88 में चैलेंज है बहुत बड़ा। आप कह दीजिए कि अगर जमा हो जाए तमाम इंसान और तमाम जिन इस बात पर कि वो इस कुरान के मानिंद ले आएँ तो वो नहीं ला सकेंगे उसकी मानिंद, अगरचे वो एक दूसरे के मददगार भी बन जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कुरान मजीद की हक़ानियत का, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दिया जाता रहा। कुरान में 5 मकामात पर आया और इस मकाम पर आया कि कुरान इस जैसा कुरान ले आए। तो ये अपने आप में दलील है कि ऐसा किसी ने भी इस चैलेंज को कबूल नहीं किया और पेश नहीं किया उसके कुरान के मुकाबले में कुछ भी, और अगर किया भी कभी तो मुँह दिखाया। तो इससे पता चलता है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है। ये था लास्ट वीक का रिवीजन। अब हम लोग बाकायदा दर्स कुरान की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 89 से आगे की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआन मिन कुल्लि मसल, और हमने फेर फेर कर बयान की है लोगों के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें। फ़अबा अक्सरुन्नास इल्ला कुफ़ूरा, लेकिन अक्सर लोग इनकार और कुफरान नेमत पर ही अड़े हुए हैं। अब एक चीज़ और करिएगा, इस आया में भी लफ्ज़ कुरान आया है, इससे प्रीवियस आया में 88 में भी लफ्ज़ कुरान आया था, और ये पूरी सूरा ऐसी सूरा है जिसमें कुरान लफ्ज़ बार बार और बार बार और बार बार आया है। आप देखिएगा, इसको काउंट करिएगा कितनी बार कुरान सिर्फ सूरा बनी इसराइल में आया। जितनी बार लफ्ज़ कुरान सूरा बनी इसराइल में आया ना, किसी भी सूरा में नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि
پھیر کر بیان کر دی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں. یعنی اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن مجید میں ایک ہی مثال کو طرح طرح سے بیان کیا، پھیر پھیر کر مختلف پیرائے میں. یہاں جو صرفنا لفظ آئے نا، صرفنا یعنی تصریف کا مطلب ہوتا ہے پھیر پھیر کر پھر سے بیان کرنا. تو یعنی مختلف پیرائے میں ڈفرینٹ پرسیپشنز کے ساتھ ایک ہی مثال کو بار بار بیان کرنا اور بہت ساری الگ الگ مثالوں کے ساتھ بات کو سمجھانا اور بہت ساری نصیحت اخذ کرنے کے لیے جو بھی طریقہ بیسٹ ہو سکتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے نصیحت بھیج دی ہے ہر طرح سے. مثال کے طور پر ایک ہی بات کئی طرح سے آتی ہے نا، جیسے قصہ آدم و ابلیس ہے قرآن مجید میں، یہ 7 بار ریپیٹ ہوا ہے. اور آپ دیکھیں 6 بار مکی صورتوں میں 1 بار مدنی سورہ میں جب آئے تو ہم نے آپ کو تفصیلات بھی بتائی تھی اسی سورہ کے اندر میں. تو یہ جو 7 بار آیا ہے نا، اگر آپ 7 جگہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قصہ آدم و ابلیس ہر جگہ الگ پرسیپشن سے آیا ہے، الگ نقطۂ نظر سے پیش کیا گیا ہے. ہر بار فوکس الگ چیز پر ہے اور ہر جگہ اس کا حسن دیکھتے ہی بنتا ہے. یعنی قرآن مجید میں طرح طرح کی مثالیں ہیں، بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، لیکن وہ بالکل بھی مونوٹونس نہیں فیل ہوتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد. اسی طرح 6 رسولوں کا جو انباء الرسول کے انداز میں قصہ قرآن مجید میں آیا ہے، 6 رسولوں کی قوم کا، اور پھر ان کے نام آنے کے بعد، ان کی قوم کے نام آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. یہ بھی مختلف جگہوں پر ہے، سورہ اعراف میں ہے، سورہ ہود میں ہے اور سورہ قمر میں ہے اور بھی کئی صورتوں میں ہے. تو وہی رسولوں کے جو واقعات ہیں انہوں نے کیسے کیسے انذار کی، کیسے کیسے تبشیر سنائی اور پھر ان کی قوم نے کیا جواب دیا، یہ الگ الگ جگہ پہ الگ الگ انداز میں آیا ہے. اور کچھ باتیں تو ہو بہو ریپیٹ ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد بھی لوگ نہیں سمجھتے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں ہے جو نصیحت اخذ کرنے کے لیے ریکوائرڈ تھی اور اس میں شامل نہیں ہے. ہر وہ چیز قرآن مجید میں شامل کر دی گئی ہے جو کوئی بھی انسان کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے، ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے طرح سے قرآن کو بیان کیا، قرآن میں بیان کیا ایک ہی مثال کو طرح طرح سے اور کئی مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھایا. پچھلی قوموں کے کو واقعات سے سمجھایا کہ جو اللہ کی بات اور رسول کی بات مانتے ہیں وہ کیسے فوز و فلاح ان کو نصیب ہوتی ہے، اور جو نہیں مانتے ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ انجام ہوگا. جب دنیا کا انجام دیکھ لیا تو یہ عقلی دلیل ہے کہ آخرت میں بھی جو کہا جا رہا ہے وہ ہو جائے گا. کہنے کا مطلب جن لوگوں نے نہیں مانا تو رسولوں کی، تو رسول نے جو ان کو دعویٰ کیا تھا اس بات کا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو فلاں فلاں وقت پر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور وہ اسی وقت پر عذاب آ گیا. جیسے صالح علیہ السلام جب نکلے تھے وہاں سے اپنے مومنین کی جماعت کو چھوٹی سی تھی لے کر وہاں سے نکلے تھے اور کہہ دیا تھا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، تو وہ 3 دن کے بعد عذاب آ گیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے نا باقیوں کے لیے اس بات کی دلیل ہے نا کہ رسول نے جو دعویٰ کیا اور جو خبر سنائی وہ سچی ہو گئی دنیا میں، تو آخرت کے لیے بھی جو خبر سنا رہے ہیں کہ تم مر جاؤ گے، پھر اٹھائے جاؤ گے، تمہارا حساب و کتاب ہوگا اور تمہارے اعمال تولے جائیں گے، یہ سب بھی پھر حق ہوگا. تو اس طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے لوگوں کی نصیحت کے لیے، لوگوں کو حق پر لانے کے لیے مثالیں بیان کر دی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر لوگ کفران نعمت پر ہی اڑے ہوئے، کفر پر ہی اڑے ہوئے ہیں، مان ہی نہیں دے رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی نہ ہی نعمتوں سے وہ نصیحت اخذ کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں کتنی ساری چیزیں ہمارے اندر نعمتیں ڈالی ہیں، اس پہ غور کریں تو شکر کا جذبہ ابھرنا چاہیے. پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کتنا منظم طریقے سے چل رہا ہے اور کتنی چیزیں ہماری سروس میں ہے. روئے زمین پر تو جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری سروس کے لیے بنایا ہے، ہم کو سرو کرنے کے لیے بنایا ہے. اور یہ چاند اور یہ تارے اور یہ سورج یہ سب ہماری سروس میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے ہم سب
سب کے لیے. تو اس سے انسان شکر سے نصیحت اخذ کر سکتا ہے اور وہ ایک اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے کہ یہ پوری کائنات اتنے منظم طریقے سے چل رہی ہے, بنا خالق کے کیسے چل سکتی ہے. چھوٹا سا ادارہ کسی ڈائریکٹر کے بنا نہیں چل سکتا, کسی حاکم کے بنا نہیں چل سکتا, تو پوری کائنات بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ کیسے چل رہی ہے. تو یہ ساری بات ایک تو انسان خود سے نہیں غور کرتا, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو مثال بنا کے بتا دیتا ہے, اس کی طرف مطلب اٹینشن سیک کرتا ہے, اس کے بعد بھی انسان مان کر نہیں دیتا, غور نہیں کرتا اور اپنے رب کو نہیں پہچانتا. تو فرمایا کہ اکثر لوگ تو انکار اور کفران نعمت پر ہی اڑے ہوئے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ ماننا ہی نہیں چاہتے, جو لوگ حق پر آنا ہی نہیں چاہتے, جو لوگ اپنی نفس کی خواہش کی پیروی کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہ رہے ہیں وہ کرتے رہیں اور پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے. رسول اگر جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کو ماننے میں ان کی نفسانی خواہشات کی جو اندھی پیروی وہ کرنا چاہتے ہیں اس میں رکاوٹ آتی ہے, انہیں چھوڑنا ہے وہ چیزیں. مان لیجیے کسی کی عادت ہے شراب پینے کی, یا کسی کی عادت ہے یا کسی کا بزنس ہے پورا سود پر مبنی, تو جو رسول کی دعوت ہے یا قرآن کی دعوت ہے تو اس چیز سے منع کیا جائے گا. تو یہ نفس کی پیروی, یا انسان جو بندھا ہوا ہے نفس کا غلام ہو گیا ہے, تو اس پہ رکاوٹ آتی ہے. تو انسان چونکہ اپنے نفس کی پیروی چھوڑنا نہیں چاہتا, وہ اس گناہ پہ اڑ جاتا ہے اور تکبر کرتا ہے, اس وجہ سے وہ مان کر نہیں دیتا. بات یہ نہیں ہے کہ بات ان پر واضح نہیں ہوتی, بات رسولوں نے پوری طرح سے واضح کر دی ہے, اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے نصیحت کی چیزیں جمع کر دی ہیں, لیکن وہ پہچان جاتے ہیں حق کو, لیکن وہ ان کا تکبر اور خواہش نفس کی اندھی پیروی کرنا اور اس کو نفس کو مطمئن کرنا, یہ ان کا موٹیو ہوتا ہے, اس لیے مان کر نہیں دیتے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 90. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ, اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے. حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا, یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ. اب دیکھ لیجیے سلسلہ شروع ہو گیا ہے ان کے ایبزرڈ ڈیمانڈس کا. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا مطالبہ کر رہے تھے. کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے. دیکھیں یہاں پہ آیا قَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ, جب ایمان کے بعد صلہ لا آتا ہے, لام کا صلہ آتا ہے, تو اس کا مطلب ایمان لانا نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہوتا ہے بات کو مان لینا. تو آیا ہے نُؤْمِنَ لَكَ, ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. لن نؤمن لک, ہم آپ کی بات کو ہرگز نہیں مانیں گے. کیا؟ جب تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ. اب دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ مطالبہ کر رہے ہیں معجزے کا, حسی معجزے کا, اور کہہ رہے ہیں کہ آپ زمین سے ایک چشمہ جاری کر دیجئے, تو جیسے ہی زمین سے چشمہ جاری ہو جائے گا وہ مان لیں گے. بات یہ نہیں ہے, بات صرف نہ ماننے کا ایک آرگومنٹ دینا ہے. تو ہم اس لیے نہیں مان رہے. کس لیے نہیں مان رہے؟ آپ ہمیں کوئی معجزہ نہیں دکھا رہے ہیں, آپ معجزہ دکھائیے اور حصی معجزہ دکھائیے. ابھی پچھلی ہی ایک آیت پہلے آیت نمبر 88 میں آیا نا کہ قرآن مجید جیسا کلام تم پیش کرو, یعنی قرآن مجید اپنے آپ کو معجزات کا معجزہ بنا کر پیش کر رہا ہے. تو معجزہ تو ہے, اور یہ معجزہ آخری رسول کے دور تک بھی نہیں تھا. وہ تو جس طرح قرآن مجید پہ عمل قیامت تک ہونا ہے, اور آخری رسول کی امت کو قیامت تک اسی ہدایت پر رہنا ہے, اسی کتاب سے لینا ہے ان کو ہدایت. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہی معجزہ, بلکہ معجزات کا معجزہ, میریکلز بنا کر چھوڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معجزہ تھا, حسی معجزہ, وہ ان کے دور تک ہی تھا نا. عصائے موسیٰ یہودیوں کا ابھی بھی کلیم ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ
ताबूत सकीना में रखा हुआ है, तो क्या असाए मूसा आज निकल आए तो क्या वो अजदा बन जाएगा? नहीं ना। ईसा अलैहिस्सलाम का मुअजिज़ा जो भी जितने भी थे वो क्या आज वर्क करेंगे कि क्या अंधे और कोढ़ी को शिफा मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। तो ये जो मुअजिज़ात पिछले रसूलों को दिए गए हैं वो हिस्सी मुअजिज़ात थे और उनके दौर के लिए थे। तो आखिरी रसूल को क़यामत तक वाला मुअजिज़ा दिया गया कुरान हकीम, लेकिन ये हिस्से मुअजिज़े की डिमांड कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि हम आपकी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे जब तक आप जारी ना कर दें हमारे लिए ज़मीन से एक चश्मा। अब बताइए, समूद ने सॉलेह अलैहिस्सलाम से ये डिमांड की थी कि आप हमको अभी चट्टान में से एक ऊँटनी बरामद हो जाए, यहाँ से एक ऊँटनी बरामद हो जाए, आप हमको ये मुअजिज़ा दिखाइए। ऑन डिमांड उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुअजिज़ा दिखाया सॉलेह अलैहिस्सलाम के हाथों। चट्टान में शिगाफ हुआ और एक हामला ऊँटनी बरामद हो गई, उसको नाक़तुल्लाह का कुरान मजीद में। तो क्या उन्होंने जो मांगा था वो एज इट इज़ उनकी डिमांड को पूरी कर दिया गया? तो क्या समूद पूरे ईमान नहीं लाए थे? नहीं लाए थे ना। तो जिसको नहीं मान कर देना होता है वो नहीं मान कर देता है। मुअजिज़े की डिमांड तो रिजेक्ट करने का एक रीज़न बना के पेश किया जाता है। तो हमारे प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हस्सी मुअजिज़ात की डिमांड हो रही थी और कहा जा रहा था कि हम नहीं मानेंगे आपकी बात यहाँ तक कि आप ज़मीन से एक चश्मा जारी कर दें। तो अगर अल्लाह ताला की हुक्म से रसूलुल्लाह को इसके हाथों ये मुअजिज़ा दिखा भी दिया जाता कि ज़मीन फटती और वहाँ से एक चश्मा जारी हो जाता, तो क्या सबके सब ईमान ले आते? ये अबू जहल और अबू लहब और उक़बा बिन अबी मुअय्यद ये सब ईमान ले आते? बात ये नहीं थी। बात ये थी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान कर नहीं देना चाहते थे और आर्गुमेंट्स इस तरह के देते थे कि जैसे वो मानना चाहते हैं लेकिन उनके ऊपर वाज़ेह नहीं हो रहा है कि आप रसूल हैं। तो ये तो एक डिमांड हो गई। यहाँ पर कई जो उनकी डिमांड्स थी, बहुत एब्सर्ड डिमांड्स, वो एक साथ जमा की गई है। अगली आयत में है औ तकुन लका जन्नतुम मिन नख़ीलिन व इनबिन फतुफ़ज्जिरल अनहारा ख़िलालहा तफ़जीरा। यहाँ आपके लिए बन जाए खजूरों और अंगूरों का एक बाग, फिर आप जारी कर दें उसके अंदर नहरें। अब देखिए, अब अगली बात कि आप नबी हैं, आप रसूल हैं, तो ऐसे ही कैसे आप आम इंसानों की तरह हैं? अगर आप वाकई रसूल हैं तो आपके पास तो बहुत शानदार बागात होना चाहिए खजूर के और अंगूर के, और उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से नहरें जारी कर दें और इतने आयश में आप रहें, समथिंग डिफरेंट नज़र आए दोनों से, तो हम आपको रसूल तस्लीम करें। ये क्या मतलब आप मतलब कभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाक़े भी होते थे, इतना मतलब हालात ऐसे हो गए थे। जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो भी माल था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत में पूरा निछावर कर दिया था दीन इस्लाम के लिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वक्त नहीं रहता था कि वो कमाएं, दावत के काम में बिज़ी होते थे, तो कभी फाक़े भी आ रहे होते थे आपको, और आपका बचपन पूरा हालत यतीम। तो ये कह रहे ये कैसा रसूल है यतीम, और ये इसका ना कोई ज़िंदगी इतनी शानदार है और ना ही इसके खजूर और अंगूर के बाग हैं। तो अगर आप हमको आप रसूल हैं तो अल्लाह ताला को कुछ ख़ास चीज़ें आपको देना चाहिए। आप पूरे मक्का और ताइफ में एक सबसे डिफरेंट पर्सनालिटी होते हैं, आप नज़र आते हैं कि इतने ख़ास हैं। आपका खजूर और अंगूर का बाग होता है। ये खजूर और अंगूर का बाग क्या ज़ाहिर कर रहा है कि उनकी नज़र में उस वक्त की जो अमीरी थी वो ये थी कि कोई बहुत अमीर है, बहुत रिच है, जैसे आजकल का जो अंदाज है मतलब रिच पर्सन का, वो क्या है कि उसका बड़ी गाड़ियाँ होती हैं लेटेस्ट बिल्कुल मॉडल की, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कई लेटेस्ट मॉडल्स की, और उसका बंगलो होता है शानदार, और वो मतलब उसका मोबाइल बहुत महंगा होता है। इस तरह की अभी के तस्वुरात है ना। पहले के तस्वुरात क्या थे, कोई बहुत अमीर है तो उसका बहुत शानदार बाग होगा
اور اس میں کھجور کے مطلب باغ کی خوبصورتی اور باغ کا عمدہ ہونا اس بات سے وہ طے کرتے تھے کہ اس میں کھجور کی قطار کے قطار پیڑ لگے ہوں اور پھر اس کے اندر انگور کی لتر ہو، مطلب جو سب سے اعلیٰ درجے کے باغات ہوتے تو ان کے تصور میں ایسے تھے، تو وہ وہی کہہ رہے تھے۔ ابھی کے لوگ اگر ڈیمانڈ کر رہے ہوتے تو شاید یہی کارز اور موبائلز اور اس طرح کا ڈیمانڈ کرتے نا، تو ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ اگر آپ کو خاص دکھنا تھا تو آپ کے پاس ہی اتنا شاندار باغ ہے اور اس میں باغ تو باغ ہو، اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے نہریں جاری کر دیں اپنی طاقت سے، تو آپ پتہ چلے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگلی آیت میں ہے اور تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا آپ گرا دیں آسمان ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا آپ لے آئیں اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اگلی ان کی بےہودہ ڈیمانڈ تھی، کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہم کو یہ نہ دکھا دیں، کیا کہ آپ گرا دیں آسمان ٹکڑا ٹکڑا کر کے ہمارے اوپر اور آپ اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ مت سمجھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ تم نہیں مانو گے تو میں آسمان تم پر گرا دوں گا، معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کی خبر دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں بہت جگہوں پر ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، تو وہ جو قیامت کی خبر ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ آپ تو دعویٰ بھی کرتے ہیں یا آسمان پھٹ جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور فرشتے صف در صف چلے آئیں گے، تو چاہ رہے تھے کہ دنیا میں ان سر میں لگی دو ڈھیلوں والی آنکھوں سے ان کو یہ چیز دیکھنے کو مل جائے، کیا کہ آسمان پھٹ جائے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے نبی کے ایک اشارے سے، اور پھر اتنی بڑی ڈیمانڈ کر ڈالی، اتنی بےہودہ ڈیمانڈ کر ڈالی کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے جب تک لا کے نہ رکھ دیں گے ہم تو نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ انسان جب جھٹائی پہ آمادہ ہو جاتا ہے نا تو وہ اس کوئی حد نہیں بچتی ہے، کوئی حد نہیں بچتی ہے کہ کہہ دیا کہ فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیے۔ ارے فرشتے آئیں گے نا جب ان کا وقت تمام ہونے کو رہتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں اور ان آنکھوں سے پھر دکھنے لگ جاتے ہیں، جو روح نکالنے کے لیے تمام فرشتے آتے ہیں، تو حالت نظام میں جب انسان جا چکے رہتا ہے تو فرشتے آتے ہیں نا اور دکھنے بھی لگتے ہیں، پھر وہ مہلت کا وقت نہیں ہوتا۔ تو اس سے پہلے کہ فرشتوں کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کی جائے، اپنے مہلت عمل کو غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھا دو۔ اتنی بڑی بات، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ ہم سبھی جانتے ہیں ان کا لقب ہے، تو جب انہوں نے جب خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ کو مطلب بات کر کے اتنا مسرور ہو جاتے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ ہمیں دکھا دے، تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے اور یہود سب جانتے تھے اور یہود کی خبروں سے یہ سبھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی، ریفلیکشن تھا، اللہ تعالیٰ نہیں تھا، ریفلیکشن تھا، تو پورا پہاڑ جو ہے پورا جل کے پاس ہو گیا۔ تو اتنی بڑی ڈیمانڈ کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، بھی ان کی قوم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی۔ تو یہ مطلب ضد اور ہٹ درمی کی انتہا دکھاتی ہے یہ چیزیں کہ کس طرح وہ رسولات کو مطلب ذہنی طور سے ٹارچر کر رہے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اخلاق سے ثبوت دے رہے ہیں کہ میں تمہارے بیچ رہا ہوں اور کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، میرے اخلاق کا تم پر پورا مطلب نمونہ بن کر تمہارے سامنے ہے۔ میرے ساتھی جو ایمان لاتے ہیں وہ لوگ کے اندر کیا انقلاب برپا ہو جاتا ہے، تم کتنا بھی ٹارچر کر لو وہ ایمان سے نہیں پھرتے۔ یہ سب کیا دلائل اور ثبوت نہیں ہے ان کے لیے حق کے حق ہونے کی؟ اور قرآن مجید میں اتنی طرح سے نصیحت کی باتیں بتا دی گئیں اور پچھلی قوموں نے جو ایسی حرکتیں کی تھیں ان کا کیا انجام ہوا وہ ساری خبریں سنا دی گئی
اس کے بعد بھی ان کو گنجائش تھی کہ وہ ایسی بیہودہ اپنی ڈیمانڈس کریں. اگلی آیت میں ہے اور یکون لک بیت من زخرف وترقى في السماء، یا آپ کے لیے سونے کا ایک محل تعمیر ہو جائے یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم آپ کے آسمان کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ایک کتاب جسے ہم خود پڑھیں. قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر رسول. اور کیا مطالبہ تھا ان کا؟ ایک بہت ہی بیہودہ، وہ یہ کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ یہاں سے وہاں پیدل گھومتے رہتے ہیں اور اتنے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں. آپ کی شان تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کا رب آپ کی اتنی مدد کرتا کہ سونے کے محل میں آپ رہتے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا رب سونے کا محل بنا دیتا اور اس میں سے کچھ ایسی سیڑھی لگی ہوتی کہ آپ آسمان پہ چڑھ جاتے. اور تو اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آسمان پہ چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ کوئی کتاب لکھی ہوئی، آسمان سے لکھی ہوئی کتاب ہمارے اوپر ہمارے پاس لے آئیں اور ہم خود اسے پڑھ لیں. اللہ اکبر، کتنی بےہودگی کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے نبی کو نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے رکھا ان کے لیے، اور وہ سارے مسائل میں اس نے نمونہ پیش کیا اور ساری تنگ دستی میں کیا صبر کا کیا شان ہونی چاہیے وہ سارا نمونہ پیش کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سونے کا محل ہوتا اور آپ عیش سے رہتے ہیں. تو جو فیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو لوگ مذہب کے نام پر، کسی بھی مذہب کے نام پر جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے ضرور بڑے بڑے بنگلو ہوتے ہیں اور سونے کا تاج ہوتا ہے ان کے پاس اور کلو کے حساب سے سونا نکلتا ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کا نام لینے کی، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ایسے لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان کے یہاں سے سونے کا مطلب کلو کے حساب سے سونا نکلتا ہے اور بہت دولت نکلتی ہے اور بہت انہوں نے عیاشی کی ہوتی ہے. تو یہ فیک لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ دین کے نام پر، چاہے وہ کوئی سا بھی مذہب ہو، مذہب کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور کمائی کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی دولت جمع کر لیتے ہیں. اور رسول جو ہے اس کی سیرت میں ایک چیز ہمیشہ آپ پائیں گے کہ رسول جب دعوت دینا شروع کرتا ہے اس کے بعد کے حالات اس کے اور مشکل والے ہو جاتے ہیں اور تنگدستی آ جاتی ہے. اور اپنے پیارے نبی کی سیرت سے اگر جتنا بھی واقف ہیں آپ، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت رچ لیڈی تھی نا، بزنس وومن تھی، تو انہوں نے اپنا پورا مال اپنے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر قربان کر دیا. تو اس سے پہلے تک آپ رچ تھے، اتنا بھی نہیں کہ سونے کا محل تھا، لیکن آپ مالدار تھے، لیکن پھر وہ سارا مال اللہ کی راہ میں لگتا گیا اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مدنی پیریڈ میں ایسے بھی ایام آئے ہیں کہ کوئی پورا چاند ایسا گزر جاتا، یعنی مہینہ جب چولہے میں آگ نہیں لگتی اور صرف کھجور اور اونٹنی کے دودھ پر گزارا ہوتا. تو ایسے بھی ایام رسول اللہ نے دیکھے ہیں. تو یہ صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے، بلکہ کہ اگر کسی کو مطلب دنیا پرستی میں کوئی اپنا فلسفہ آپ کے اوپر تھوپ رہا ہے، اس کا مقصد ہے کمانا، تو وہ دھیرے دھیرے رچ ہوتا چلا جائے گا نا. اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کو حق کی طرف بلا رہا ہے تو وہ دھیرے دھیرے غریب ہوتا چلا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان تھی کہ اس سے پہلے کی جو دولت تھی وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے انہوں نے خرچ کر دی تھی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سونے کا ایک محل ہوتا اور اس میں سیڑھی لگا کہ آپ آسمان پہ چڑھ جاتے اور چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، آپ آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب لے آتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہوئی کتاب بھی لا کر دی تھی نا، تورات تختیوں پر لکھی ہوئی ملی تھی نا کوہ طور پر. تو کیا سارے بنی اسرائیل سب کے سب مان ہی گئے تھے
اور سارے کے سارے ہمیشہ مانتے رہے ہیں؟ نہیں نا، انکار تو تب بھی ہوا تھا. تو جو بھی حصی معجزات جو ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کو ایز اٹ از بھی دکھا دے تو بھی انکار کرنے والے نہیں مانتے ہیں، پھر وہ نئی بات کہنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہ ہم آپ کو آسمان، آپ کا سونے کا محل ہوتا اور آپ آسمان میں چڑھ جاتے، تو جب آسمان میں اگر اللہ چڑھتے ہوئے بھی ان کو نظر آتے تو کیا کہنے لگتے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، ہماری نظر بندی ہو گئی ہے، یہ آپ کو دکھ رہا ہے ایسا ہے مگر ایسا ہے نہیں. اب پھر سے وہ آرگومنٹ چینج کر دیتے اور نہیں ماننے کے لیے کچھ بھی اب نیا بہانا شروع کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام خرافاتی سوال کا اور کہا جائے توہین آمیز سوالوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دلوایا کہ آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر رسول. اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ میں کہہ دو کہ میں نے کب خدا ہونے کا دعویٰ کیا تم سے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں ساری خدائی میرے اختیار میں ہے. میں چاہوں تو سونے کا میرا محل بن جائے، میں چاہوں تو میرے باغات ہو جائیں، میں چاہوں تو آسمان میں چڑھ جاؤں. میں نے کب ڈیمانڈ کیا تم سے؟ تو کہا گا کہیے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے اس بات سے کہ شرک کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا تھا نا ان سے کہ میں جو بھی چاہوں کر سکتا ہوں. اور رسول اللہ کی زبان سے کہلوا رہا ہے اللہ رب العالمین کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں اور رسول ہوں. یہ دونوں چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، آپ بازاروں میں بھی گھومتے ہیں، اور آپ نے نکاح بھی کیا، آپ کے بچے بھی ہیں. تو بشر ہونے کی یہ سارے دلائل موجود ہیں کہ آپ بشر بھی ہیں. لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ عام انسان کے جیسے بشر ہیں جیسے ہم اور آپ ہیں، بلکہ آپ کے پاس وحی آتی تھی، آپ رسول ہیں. تو وحی آنے کی وجہ سے، رسول ہونے کی وجہ سے آپ خاص ہیں، لیکن وہ ہیومن بینگ ہیں تاکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ بن سکے اور آپ ہمیں وہ ساری چیزیں کر کے دکھا سکے جو ایک انسان کو کرنا ہوتا ہے اپنی زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں اور رسول ہوں. یہ دونوں چیز بہت ٹھیک سے سمجھنی چاہیے. بشر بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عام بشر نہیں تھے، عام انسان نہیں تھے. آپ رسول تھے، آپ کے پاس وحی آتی تھی جو اس کے بعد کسی کے پاس بھی نہیں آ سکتی. اگلی آیت ہے آیت نمبر 94. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بھیجا ایک بشر کو رسول بنا کر. اللہ اکبر. دیکھیے اب اس دور کا فتنہ کیا تھا کہ ہم آپ کو رسول نہیں تسلیم کریں گے کیونکہ آپ بشر ہیں، کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، آپ کے وہی تقاضے ہیں انسانی جو ہمارے ہیں، تو ہم آپ کو رسول کیسے تسلیم کر لیں. یعنی نہیں مانا جا رہا تھا رسالت کو بشریت کی بنیاد پر. اب وہ دور ہے جب رسول کو رسول تسلیم کر لیا گیا اور اس کی بشریت کا انکار کیا جا رہا ہے. یہ دو اپوزٹ ایکسٹریمز ہیں. اس وقت میں کیا ہو رہا تھا؟ رسالت کا انکار ہو رہا تھا بشریت کی وجہ سے کہ آپ انسان ہیں، ہمارے جیسے دو ہاتھ، دو پیر، دو آنکھیں ہیں، آپ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، رہتے سہتے ہیں، آپ کی ساری کمزوریاں ہیں جو انسان کی ہوتی ہیں، اور کھانے پینے کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، وہ سارے بشری تقاضے آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ کو رسول کیسے تسلیم کر لیں؟ تو رسالت کا انکار ہو رہا تھا بشریت کی وجہ سے. پھر ایک دور آ گیا نا کہ رسالت کو مان لیا گیا،
تو بشریت کا انکار کر دیا گیا. ایک گروپ آف پیپل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہی بشریت کا انکار کرتا ہے کہ رسول ہیں تو بشر نہیں ہو سکتے, وہ خاص ہیں اور وہ مطلب بشر سے اوپر ہے. آپ کی بشریت کا انکار کرتے ہیں رسالت کی وجہ سے. یہ دونوں اپوزٹ ایکسٹریمز پر جا رہے ہیں. کیا ہونا چاہیے؟ بشریت بھی قبول کرنی ہے, رسالت بھی قبول کرنی ہے. دونوں کا فرق ابھی ہم نے پریویس آیا میں بہت اچھی طرح سے بتایا ہے آپ کو کہ بشر تو تھے لیکن عام نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص تھے, آپ کے پاس وحی آتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی مخصوص حفاظت آپ کے ساتھ تھی. تو عام تو نہیں تھے. تو اس طرح سے کسی بھی ایکسٹریم پر نہیں جانا ہے. اس دور کے لوگوں نے اس دور کے لوگوں کو ایمان لانے سے کس چیز نے روک دیا کہ آپ ان کو بشر نظر آتے تھے, انسان نظر آتے تھے, ہیومن بینگ نظر آتے تھے, اس وجہ سے نہیں مان رہے تھے. تو اس وجہ سے فتنے میں پڑ گئے. دیکھیے انکار کرنے والے مختلف طرح کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ بہت سادہ لو انسان ہوتے ہیں. تو ان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں سوسائٹی کے, وہ سمجھ جاتے ہیں, سچ کو سچ پہچان جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی اپنی انا تکبر میں انکار کرتے ہیں. لیکن کچھ سادہ لو انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سوسائٹی کے لیڈرز کے کہنے پر مس گائیڈ ہو جاتے ہیں, ان کی برین واشنگ ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہر دور میں ہوتے ہیں کہ جو ان کے لیڈرز نے کہا برین واشنگ جان بوجھ کے کی, تو ان کا برین واش ہو گیا اور اس کے بعد ان کو ایسا لگنے لگا. تو اس میں ایسے بھی لوگ تھے کہ ان کو بہکا دیا گیا کہ دیکھو یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے, سب طرح کے اس کے بشری تقاضے ہیں, یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول ہونے کا مطلب ہے کہ فرشتہ صفت ہو یا فرشتہ ہی ہو. ابھی اگلی آیت میں آ بھی رہا ہے. اور یہ کھانا پینا اس کی کمزوریاں نہ ہو, آرام کرنا اس کی ضرورت نہ ہو, سم تھنگ ڈفرینٹ ہو, کچھ خاص ہو. تو ایسے ایک سادہ لو انسانوں کو اس طرح سے برین واش کر کے ان کو بھی حق سے روک دیا جاتا ہے, تو وہ یہ سچ سمجھنے بھی لگتے ہیں. تو اس دور کے لوگ اس بات سے کچھ لوگوں نے انکار کیا کہ ہاں یہ تو انسان ہے ہمارے اور آپ کے جیسے, تو رسول ہونا کیسے کلیم کیا, تو ان کو کیسے رسول مانا جا سکتا ہے. یعنی وہ کہہ رہے تھے جان بوجھ کے, جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ بھی اور جو نہیں سمجھ رہے وہ بھی, کہ کوئی فرشتہ آیا ہوتا ہمارے پاس اللہ کا پیغام لے کر, یعنی وہ علیحدہ دکھتا ہے ہم سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ بہت بہت اہم ہے. اگلی آیت میں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. آپ فرمائے کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے. یہ ہے وہ اصل بات جو اللہ تعالیٰ نے رسول کو ہمیشہ انسانوں میں سے ہی چنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ایک دم ویسا جواب دے رہے ہیں جو ہمارے اور آپ کے دل کو لگنے والا اور بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ زمین پر فرشتے تو نہیں رہتے بستے. اب دھیان دیجیے گا کہ ملائکہ اگر خالی کہہ دیا گا اگر فرشتے آتے زمین پر, تو آتے تو ہیں یہ فرشتے آتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ قید لگا دی گئی یمشون مطمئنین, کہ اطمینان کے ساتھ یہاں چلتے بستے, یعنی یہاں کے باشندے ہوتے. وہ فرشتے آتے ہیں زمین پر لیکن یہاں کے باشندے نہیں ہیں. یہاں کے مستقل باشندے کون ہیں؟ انسان. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس زمین پر فرشتے بسے ہوتے اور وہ یہاں پر چلتے پھرتے آباد رہتے, یہاں کے باشندے ہوتے, تو ڈیفینیٹلی ان کے درمیان کا رسول ایک فرشتہ ہی آتا. ان کے درمیان اللہ کا پیغام لے کر فرشتہ ہی آتا. لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہاں کے باشندے فرشتے ہیں, بلکہ یہاں کے جو باشندے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ انسان ہیں, وہ بشر ہیں. تو ان کے پاس آیا ہوا پیغام انہی کے
طرح کے مخلوق، ان کے طرح کی جنس، انہی کی جنس میں سے ہونا چاہیے، تب جا کے رسالت کا پیغام پورا اور صحیح پہنچ سکتا ہے، اس کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہو سکتا ہے۔ اگر انسانوں کے درمیان پیغام لے کر فرشتہ آ جائے تو انسان کیا کہنا شروع کر دے گا کہ یہ تو فرشتہ ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، اس کے نہ خواہشات ہیں، نہ جذبات ہیں، نہ داعیات ہیں، ہاں، نہ اس کا کسی طرح کے رشتہ داری کا جنجال ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی فیلنگز ہم سے الگ ہے، یہ ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہماری ضروریات، ہمارے مسائل، ہماری الجھنیں یہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اور یہ نہیں سمجھ سکتا تو اس لیے ہم اس کو کیسے فالو کریں؟ اگلا سوال یہی ہوتا نا، اور بہت لاجیکل ہوتا اور بہت جینوین ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے تو انسانوں میں سے ہی ہمیشہ رسول اور نبی کو سلیکٹ کیا گیا۔ یہ چوائس اللہ کی چوائس ہے، وہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کہاں پر اپنی رسالت رکھے، کس کو نبی یا رسول چوز کرے۔ اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے نا نبی یا رسول کو، تو وہ انسانوں میں سے ہی چوز کرتا ہے تاکہ وہ انسانوں کے لیے پوری طرح سے عملی نمونہ بن سکے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بے شک اللہ کے رسول میں آپ کے لیے عمدہ نمونہ موجود ہے۔ اب بتائیے نمونہ، پیٹرن آف کنڈکٹ رسول کے اندر ہے، وہ اگر ہماری جنس کا نہیں ہوتا تو اس کا نمونہ ہمارے لیے کیسے بنتا؟ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی اور جنس کی مخلوق وہ دوسری جنس کے لیے مکمل نمونہ بنے۔ تمام رسولوں نے اپنی زندگیاں ان انسانوں کے بیچ گزاری جو ان کے مخاطب اول تھے، اور پھر انہوں نے زندگی کو جی کر دکھایا کہ کیا چیز کیسے کرنا ہے، کن سچویشن کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، کن حالات میں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ یعنی ہمارا کھانے پینے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، ہمارے مہمان نوازی کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، ان چھوٹی چیزوں سے لے کر ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک بتایا کہ ہمارا سوشل سسٹم کیسا ہونا چاہیے، ہمارا پولیٹیکل سسٹم کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اکانومک سسٹم کیسا ہونا چاہیے، اور نہ صرف بتایا، ہر ایک چیز کو اسٹیبلش کر کے دکھایا نا، ایک پورا معاشرہ اسلام پر قائم کر کے دکھایا، نہ صرف مدینہ میں بلکہ پورے عرب میں۔ رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں یہ عظیم الشان کام ہو چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ اس طرح سے اللہ کا نظام قائم کرنا ہے۔ تو ہر ایک چیز میں آپ اسوہ ہیں، آپ نمونہ ہیں۔ اور یہ جو بھونڈی سی ڈیمانڈ ہے کہ فرشتہ کوئی ہوتا، آپ تو بشر ہیں، تو فرشتہ کیسے ہمارے احساسات اور جذبات اور ہماری جو ضروریات اور الجھنیں ہیں وہ سب اس کی نہیں ہوتی، تو کیسے وہ عملی نمونہ کیسے بن سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو بےہودہ بکواس تھی اور بے مطلب کی جو ڈیمانڈس تھی اس کو پورا نہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی منشا کچھ اور ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کوئی بھی خارق عادت معجزہ نہیں دکھایا ان کی ڈیمانڈ پر۔ جو ایسے معجزات، حسی معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ پر نہیں صادر کیے گئے۔ حالانکہ آپ نبی تھے تو آپ کے ہاتھوں میں معجزات سرزد ہوئے ہیں، لیکن وہ رسالت کی دلالت کے طور پر نہیں تھے، دھیان رکھیے گا، وہ رسالت کی دلالت کے طور پر نہیں تھے، وہ برہان نے، وہ ثبوت نہیں تھے آپ کی رسالت کا۔ وہ آپ سے بہت سارے معجزات سے ضرورت، تھوڑا سا کھانا میں بہت سارے لوگوں کو اتفاق ہو جانا سب کے لیے کافی ہو گیا، اور پیالے کے دودھ میں اتنی برکت ہو جانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیمل کا باتیں کرنا، اور جس مسجد نبوی میں جس تنے سے
آپ ٹک کر کھڑے ہوتے تھے، پھر نہیں کھڑے ہوئے تو اس تنے کا پھوٹ پھوٹ کر رونا اور آپ کا سننا. آپ سے بھی خرق عادت کئی معجزات سرزد ہوئے، لیکن وہ معجزات نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ رسالت کی دلالت کے طور پر نہیں تھے. تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے جو مطلب عام انسانوں سے الگ رسول بنایا تھا، تو کئی ایسی چیزیں ہوئیں، لیکن جس وقت یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں یہ اور یہ چیزیں کر کے دکھائیے، اس وقت ایک بھی ڈیمانڈ کو پوری نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر چیز ان کو دی، اور وہ ہے قرآن مجید، معجزات کا معجزہ. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مطلب آخری رسول کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا تو اس کے سمجھ کا نقص ہے. سب سے بڑا معجزہ جو مطلب معجزات کا معجزہ کہہ سکتے ہیں، جو انسانی ذہن کے معراج پر پہنچ چکے تھے نا لوگ تب جب رسول مبعوث ہوئے، کیونکہ انسانی ذہن کا بھی ارتقاء ہوتا چلا جا رہا ہے. تو وہ جو معجزات تھے جو پہلے کے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ چھوٹے معجزات تھے، وہ اس اپنے ذہن کی اتنی ترقی پر تھے. وہ انسانی ذہن ترقی کرتا چلا گیا اور پھر معجزات بھی اس کے اکارڈنگ آئے. تو اب انسان اتنا مطلب انٹلیکچولی اتنا ترقی یافتہ ہو چکا تھا کہ اب اسے بہت بڑا اور عقل والا معجزہ دکھایا جاتا، اور وہ ہے قرآن مجید. تو معجزہ دکھایا گیا، لیکن ان کی بےہودہ ڈیمانڈ پر پھر سے معجزہ نہیں دکھایا گیا، اور آخرکار انہوں نے مان کر نہیں گیا. تو پھر فائنلی جواب کیا دیا جا رہا ہے آیت نمبر 96 میں، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان. إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نظر رکھنے والا. اب جب رسول اپنی سارا پیغام پہنچا دیا، اتمام حجت ہو گئی، پھر بھی نہیں مان کر دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ یہ جواب دیجیے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے، کافی ہے وہ گواہی کہ تم نے کیا کیا بکواس کی اور میں نے تم کو کس طرح سے نصیحت کی، کس طرح سے پیغام رسانی کی، کیسے مصائب اٹھا کر تم تک پیغام رسانی کی، اور کس طرح افہام و تفہیم کی، وہ اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہے. اور تم نے کیا کیا بےہودہ بکواس کی، اور تم نے کیا کیا الزامات لگائے، اور تم نے کیا کیا کہا مجھے اور میرے ساتھیوں کو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. بس وہی گواہ کافی ہے، اور وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نظر رکھنے والا، اور بصیر ہے اور خبیر ہے، دیکھنے والا بھی اور خبر رکھنے والا بھی. تو وہ بہتر جانتا ہے. یعنی اب تمہیں نہیں مان کر دینا ہے، مت مان کر دو. اب میرا اور تمہارا جو انصاف ہے وہ انصاف کے دن ہوگا، ڈے آف ججمنٹ، آخرت میں ہوگا، کہ میں نے کیسے تم کو پیغام پہنچایا اور کیسے نصیحتیں کی، اس پر تمہارے کیا کیا جواب تھے. اس کا فیصلہ روز آخرہ ہو جائے گا. پھر تم دیکھ لینا وہاں پر فرشتوں کو بھی، اور پھر تم دیکھ لینا آسمان پھٹتے ہوئے بھی، اور پھر جب انصاف ہو چکے گا تو پھر وہ دیکھ لینا وہ جہنم بھی جس کی خبر میں دے رہا ہوں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اب آپ یہ بات کہہ کر اپنی بات کو مکمل کر دیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے کی منشا تھی کہ ان کو جس ڈگری کا معجزہ دکھانا تھا اسی ڈگری کا معجزہ دیا، اس سے چھوٹی ڈیمانڈ ان کی پوری نہیں کی. اور یہ بھی بات غور کرنے والی ہے کہ اسی معجزے کے ڈیمانڈ پر اگر معجزہ دکھا دیا جاتا ہے تو پھر قوم کی مہلت عمل بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد بھی نہیں مان کر دینے پر اس کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو معجزات نہیں دکھائے گئے ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے کہ اگر جو یہ کہہ رہے تھے وہ ساری چیزیں ہو جاتی، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ان کو دکھا دی جاتی، تو پھر ان کو ایک بہت لمیٹڈ ٹائم دیا جاتا کہ اب مان جاؤ، نہیں تو پھر تم تباہ ہی ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. تو اگر اللہ تعالیٰ آن ڈیمانڈ معجزہ نہیں بھی دکھا رہا تو اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے
कि उनकी मोहलत अमल बड़ी थी और उनके पास गुंजाइश थी। आज हम लोग यहीं पर मुकम्मल करेंगे ताकि हम लोग थोड़ी बातें अशरा ज़ुल्हिज्जा के ताल्लुक़ से कर लें। तो आयत नंबर 96 तक हम लोगों ने जान लिया है। अब अदर दैन दर्स कुरान हम आपको ज़रूर रिमाइंड कराना चाहते हैं अशरा ज़ुल्हिज्जा की फ़जीलत, ताकि ये आपसे मिस ना होने पाए, इसके फ़ज़ाइल और इसकी बरकतें और रहमतें और इनायतें जो अल्लाह ताला की तरफ से है वो आपसे मिस आउट ना होने पाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी में, उसकी फ़जीलत के मुताबिक कि कोई भी अमल अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा नहीं इस अमल से ज़्यादा कि इस आशरे में नेक अमल किए जाएं। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, सिवाय उस जिहाद के जिसमें बंदा अपने पूरे माल और जान के साथ जाए और वापस कुछ भी ना लेकर आए, यानी अपना पूरा माल भी कुर्बान कर दे और अपनी जान भी कुर्बान कर दे और शहीद हो जाए। सिवाय इस अमल के बाकी सारे अमाल से, बाकी सारे नेक अमल, कोई भी नेक अमल कर लो, उससे ज़्यादा महबूब अल्लाह ताला को इन अय्याम में किए गए नेक अमाल है। अशरा ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख से लेके 10 तारीख तक, तो ये 10 दिन जो है ये बहुत फजीलत वाले हैं। इसकी फजीलत का पता सूरह फज्र से भी चलता है। सूरह फज्र सूरह नंबर 89 आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह ताला ने फरमाया वल फज्र वलयालिन अश्र, कसम है फज्र की और 10 रातों की। और मुफस्सिरीन इन 10 रातों को कहते हैं अशरा ज़ुल्हिज्जा की रातें हैं। ये 10 रातें ज़ुल्हिज्जा की जो पहली 10 रातें हैं। जब अल्लाह ताला किसी चीज़ के लिए कसम उठाता है ना, तो ये इस बात पर दलालत करती है कि उसकी फजीलत क्या है, उसकी अहमियत क्या है। तो इससे पता चलता है कि ये 10 रातें, यानी ये जो 10 दिन और 10 रातें ये बहुत अहम है, बहुत फजीलत वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने कसम उठाई है ना, तो इसीलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ये 10 दिन जो शुरू हो चुके हैं, इसमें ज़रा भी कोताही ना करें और वक्त को बर्बाद ना करें। बहुत अच्छे काम करें, आमाले सालिहात में जल्दी करें। आमाले सालिहात में हम क्या क्या कर सकते हैं? नंबर 1, रोज़ा रख सकते हैं। पूरे 9 दिन का भी रोज़ा जो रख सकता हो रखे, अब तो पूरा 9 दिन बचा भी नहीं है। और वरना अरफा का रोज़ा तो ज़रूर रखने का एहतमाम करें इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा का रोज़ा रखा करते थे, यानी 9 तारीख का। याद रहे कि 10वीं तारीख का रोज़ा नहीं रखना है, यानी उस दिन तो ईद उल अज़हा होती है ना, तो ईद का और उसके बाद अय्याम तशरीक़ ये 4 दिन का रोज़ा हराम है। एक ईद उल फित्र का और एक ईद उल अज़हा का और 3 अय्याम तशरीक़ का। ये 5 रोज़े पूरे साल में हराम है। बस इन 5 दिनों में रोज़े नहीं रखा जा सकता, कोई भी नफली रोज़े, बाकी पूरे साल में कभी भी रोज़े रखा जा सकता है। तो शुरू से लेके 9 दिन तक के रोज़े रखे जा सकते हैं। और अरफा का जो दिन है 9 तारीख, उसका रोज़ा बहुत बड़ी फजीलत का होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम की, हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस दिन के रोज़े यानी अरफा के दिन के रोज़े के मुताबिक अल्लाह ताला से पुख्ता उम्मीद रखता हूँ कि इसके बदले वो 1 साल पहले और एक आने वाले साल के गुनाहों की मग़फ़िरत कर देगा, उनको बख्श देगा। सुभान अल्लाह। एक दिन का रोज़ा एक प्रीवियस ईयर और एक नेक्स्ट ईयर 2 साल के गुनाहों का एक्सपिएशन का फ़ारा है। सुभान अल्लाह। तो इस रोज़े को रखें, लेकिन याद रहे गुनाहे कबीरा की बात नहीं की जा रही है। कबायर के इर्तिकाब के बाद तौबा शर्त है माफ़ी के लिए। अगर अल्लाह ताला से माफ़ी चाहते हैं तो तौबा करनी होगा। गुनाह कबीरा, छोटे जो गुनाह सगायर वो नेक अमल से माफ़ होते रहते हैं। तो 2 साल के सगीरा गुनाह
معاف ہو سکتے ہیں ایک دن کے روزے سے، لہٰذا عرفہ کے دن 9 تاریخ کو کے روزے کا اہتمام کریں اور تکبیرات کا اہتمام بہت کریں۔ تکبیرات کے علاوہ باقی حمد و تسبیح بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عشرہ ذوالحجہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، لہٰذا تم اس مہینے میں تکبیر اور تحلیل اور تحمید اور تسبیح کیا کرو زیادہ سے زیادہ، کثرت سے۔ تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور تسبیح سبحان اللہ ہے، تحلیل لا الہ الا اللہ ہے، اور تحمید الحمدللہ ہے، اور تکبیر ہے اللہ اکبر۔ تو یہ تمام کلمات زیادہ سے زیادہ ان ایام میں دہرائیں اور ان میں اس سے اللہ کا ذکر کریں۔ تکبیرات تشریق آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہی ہوگی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ شروع میں 2 بار اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور شروع میں 3 بار بھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ کلمات بھی کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان میں چاروں کلمات آ گئے نا، تکبیر کے بھی، تسبیح کے بھی، تحلیل کے بھی، اور تحمید کے بھی۔ تو یہ چاروں بھی ایک ساتھ کہہ سکتے ہیں، اور یہ چاروں الگ الگ کر کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ بہت بار پڑھیں، الحمدللہ بہت بار کہیں، اللہ اکبر کہیں، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کہیں۔ یہ چاروں کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ مطلب جو ایام ہیں 10 دن، نہ صرف ایام تشریق میں عرفہ کے دن سے ایام تشریق تک تکبیرات کا ہیں، بلکہ پورے 10 دن کا ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ بازار میں پورے 10 دن تیز آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے۔ تو اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ آواز کے ساتھ تکبیرات کہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی توفیق ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی کبریائی بیان کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ کیسے بیان کریں گے اللہ کی کبریائی؟ الفاظ میں اس طرح کریں گے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہیں گے۔ تو اس کا مرد حضرات آواز کے ساتھ اہتمام کریں تکبیرات کا، اور خواتین بغیر آواز کے، دھیمی آواز کے سے تکبیرات اور تحلیل اور تحمید کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کرنے کے ہیں، جیسے صدقات کا اہتمام کیا جائے، صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بھی بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ خوب توبہ کریں، جسے توبۃ النصوح، سچی توبہ کہا جا سکتا ہے، سچی والی توبہ کریں۔ دن میں 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ بھی کچھ نوافل کا اہتمام کریں، صلاۃ الضحیٰ پڑھیں، صلاۃ اللیل یعنی تہجد کا اہتمام کریں، اور اپنے دل کو پاک کریں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو معاف کر دیں، اور یہ معافی کے لیے بہت بڑھیا سیزن ہے کہ اس ٹائم پہ معاف کریں۔ اسی عشرے میں قربانی سے ہمیں مطلب پتہ چلتا ہے، قربانی کے عمل سے، کہ انسان کی مطلب اہمیت یہ ہے کہ وہ قربانی دینا سیکھے۔ تو اس عشرے میں 10ویں تاریخ سے لے کے ایام تشریق تک قربانی کا عمل بھی ہوتا ہے، حج اور عمرہ بھی اسی ایام میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ بہت ہی قیمتی ایام ہے، اس کو مس نہیں کریں، اور زیادہ سے زیادہ عبادات اور نیک اعمال میں گزاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سبھی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو، اور فیس بک پر پیج میرا لائک کریں۔
جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔